یہ کس نے مینڈیٹ دیا ہے, یہ کس نے طے کر دیا کہ اس کا تعلق صرف مذہب کے ساتھ ہے انتہا پسندی کا؟ اس پہ غور تو کریں. کیا انتہا پسندی صرف پاکستان کے اندر موجود ہے؟ اس وقت جو مصر کے اندر 3 دنوں کے اندر 33 لوگوں کو وہاں کی آرمی نے مار دیا ہے, وہ انتہا پسندی نہیں ہے کیا؟ افغانستان کے اندر امریکہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر آگ اور بارود کا ڈھیر جو ہے وہ بھیج رہا ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے, وہ انتہا پسندی نہیں ہے کیا؟ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ انتہا پسندی نہیں ہے کیا؟ آپ جب انتہا پسندی کا نام لیتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے جو پینلسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں مذہب کے ساتھ, اور اس کے بعد بالکل یہ کسی اور چیز کی انتہا پسندی کا تعلق ہے انجسٹس کے ساتھ. وہ سوشل انجسٹس ہے, وہ پولیٹیکل انجسٹس ہے, وہ اکنامک انجسٹس ہے, یا وہ ریلیجیس انجسٹس ہے. اس کے نتیجے میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, انتہا پسندی پیدا ہوتا ہے. جو ایک پورا ہمیں ایک عالمی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے اندر انتہا پسندی کی جو وجوہات ہیں اس کا شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ہم میرا خیال ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر آپ کو انتہا پسندی کی, جیسے میں نے تو شروع میں ذکر کیا کہ انتہا پسندی صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں ہوتی, اس کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم بہت ڈیلیوژنل ہوں گے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے, اس کی وجوہات یہ ہیں. حضور, ہماری انتہا پسندی کی جڑیں آپ جو مرضی بہانے لے آئیں, انجسٹس ہے تو انجسٹس برابر کے ہمسایہ ملک میں ہم سے زیادہ ہے. وہاں پر پولیس کا سپاہی اٹھتا ہے اور عورت کو گھر میں سے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے چوراہے میں لاتا ہے اور مارتا ہے, اور سارا محلہ تماشا دیکھتا ہے. وہاں پر وہ بھی انتہا پسندی ہے. لیکن یہاں پر جو انتہا پسندی ہے وہ ان ملکوں سے مختلف ہے. جو جہالت ہے اور غربت ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں ہے. لیکن یہاں جو آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے اس کی جہت ہی مختلف ہے. احتشام بھائی, ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ انڈیا کی بات کر لیں تو مقبوضہ کشمیر میں جتنا اساسینیشن ہوا ہے انسانوں کا, اس کے مقابلے پاکستان کو کیلکولیٹ کریں کوئی آپس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب مذہب کی بنیاد پہ دیکھیں, مسلمان, کشمیر کے مسلمان اپنے پولیٹیکل رائٹ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ان کا کوئی یہ کلیم نہیں ہے کہ ہم نے واجپئی کو یا منموہن سنگھ کو گولی مارنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اپنا حصہ دو یا ہمارے اس مینڈیٹ کو قبول کرو. لیکن وہ لوگ ان کے مینڈیٹ کو بدور بندوق ختم کر رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں. نہیں, آپ نے مثال دی بات. اچھا, پھر پاکستان کی بات کریں, پاکستان کو گلوبل, آپ یہ پاکستان کا کیا خیال؟ ہم جو ہیں, میرا خیال ہے دنیا کے باقی حصوں کے مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. اس ٹھیکیداری میں ہم نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. خدا کے لیے آپ اس پہ سوچئے, یہ نوجوان پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک پڑھ کے آ رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. نوکریاں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ کہ یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, نئے ادارے نہیں بن رہے ہیں, نئے کارخانے نہیں لگ رہے ہیں. ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے قبل بجائے اس کے کہ ہم چچنیا اور وہاں کشمیر کے مسلمانوں کی ٹھیکیداری لے کے. آپ نے مثال دی ہے, مثال کا تو جواب ہونا چاہیے. پیر نور الحق قادری سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ان کا وہ مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے اور گھر بھی ہے, وہاں پر جو پورے پاکستان کی طرح جو پیر ہے ان کی طرح یہ ناچ وغیرہ سب کچھ وہ جاری ہوتا ہے. اس خطے میں اگر کسی کو ایمان اور اسلام کا دولت میسر ہے, حضرت داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی اجمیری کی برکت سے. 35,000 اس ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے. 35,000 ہوئے, لیکن کس نے کیے؟ اس آرمی نے, یا انہوں نے آپریشن کیا اور وہاں جا کے شہید کیے. ایک خودکش بمبار آتا ہے, 40 اور 50 لوگوں کو مار دیتا ہے مارکیٹ میں. اس میں عورتیں بھی, بچے بھی مر جاتے ہیں, سرکاری افسران بھی مر جاتے ہیں. تو کیا وہ دہشت انتہا پسندی نہیں ہے؟ مجھے جامعہ حفظہ ضرور نظر آئے گی حضور, جب آپ کو میرے بچے, میرے بھائی اور میرے بزرگ ثوابی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. میں معافی چاہتی ہوں, میرا قرآن پاک اس کی الماری کے اندر بم رکھا گیا تھا, جس شخص نے رکھا وہ آپ کو نظر جب آئے گا تو مجھے بھی جامعہ حفظہ نظر آئے گا. خدا کے لیے اسلام کو سیاست میں اس طرح میں نہ استعمال کرو. جب آپ کو ایجنسیاں کہتی ہیں آپ روڈوں پہ آ جاتے ہو, آپ جہاد کرتے ہو. یار آپ نے تو مولانا صاحب یہ کرتے ہیں, آپ یہ تالیاں بجا رہے ہیں, آپ یہ تلخ حقیقت ہے, اس کو مانے. آپ نے جہاد کیا ہے, آپ نے کیا تھا. دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات آپ نے کہی ہے جہاد کون سا جہاد ہے. یاد رکھیں سوویت یونین جب مظلوم افغانوں کو مارا تھا, ہم اس وقت بھی مجاہد تھے. آج امریکہ مظلوموں کو مارا ہے, ہم آج بھی مجاہد ہیں. ہم تو ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہے ہیں.